فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسالک الحنفاء میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ کسی نے حضرت سیدنا حسن بن رشیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کس وجہ سے عطا کیا گیا؟ جواب دیا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں ہی نعمت ہیں۔ آج بالخصوص بیٹے کے حوالے سے کہ یہ کیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، ہمیں اس کا ادراک، ہمیں اس کا احساس، ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے۔ نیک اولاد کے لیے اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا مانگی تھی۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کی دعا کچھ اس طرح سے مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ بیٹا یا اولاد نے کیسی نعمت ہے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے، ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ ایک اور مقام پہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے حق میں یہ کس طرح ہوا؟
تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے بیٹے اسلامی بھائی، اولاد پیچھے چھوڑ کر جائیں گے، نیک اولاد ہوگی اور پیچھے سے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، تو اس کا کتنا پیارا انعام ملا کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے حق میں دعائے خیر کرتی ہے، اس کا بیٹا اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ ایک بڑی ہی پیاری حکایت روض الریاحین میں علامہ یافعی علیہ رحمت اللہ القوی نے نقل کی ہے کہ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے اپنی قبروں سے باہر نکل کر جلدی جلدی زمین سے کوئی چیز سمیٹ رہے ہیں، لیکن مردوں میں سے ہی ایک شخص فارغ بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں چن رہا۔ خواب دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ زندہ لوگ جو کچھ صدقہ یا دعا یا تلاوت قرآن وغیرہ اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں، یہ اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ پھر تم کیوں نہیں چنتے؟ تو جواب دیا کہ مجھے فراغت ہے، کیونکہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے جو فلاں بازار میں حلوہ بیچتا ہے، اور وہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرتا ہے۔ اب خواب دیکھنے والا صبح کے وقت بازار میں گیا تو دیکھا واقعی وہاں پر ایک نوجوان حلوہ فروخت کر رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے ہونٹ بھی ہلتے جا رہے تھے۔ تو اس شخص نے نوجوان سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اپنے والدین کو بخشتا ہوں، اسی کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد خواب دیکھنے والے نے دوبارہ خواب دیکھا، پھر وہی منظر تھا کہ قبرستان کے مردے کچھ چن رہے تھے۔ اب اس مرتبہ وہ شخص جو پچھلے خواب میں خالی بیٹھا ہوا تھا، فارغ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی چننے میں مصروف تھا، جس کا بیٹا اسے ایک قرآن پاک روزانہ ایصال ثواب کیا کرتا تھا۔ تو خواب دیکھنے والے نے تعجب کیا کہ اب یہ کیوں چن رہا ہے؟ بہرحال اس کی آنکھ کھل گئی، صبح اٹھ کے وہ بازار گیا اور معلومات کی تو پتہ چلا کہ حلوہ بیچنے والے نوجوان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان حکایات اور ان روایات میں آپ نے سنا کہ مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، لیکن پیچھے نیک اولاد، نیک بیٹا چھوڑ کر گیا۔ تو اب وہ اولاد، وہ نیک بیٹا، وہ نیک بیٹی جس کو یہ شعور ہوگا کہ مجھے اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو وہ پھر ایصال ثواب کے ذرائع ڈھونڈیں گے۔ اور یہ آخری حکایت میں آپ نے دیکھا کہ ایک قرآن پاک پورا پڑھ کر ایصال ثواب کرتا تھا، تو قرآن کا ایصال ثواب وہ کرے گا جس کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا۔ اس لیے میرے وہ اسلامی بھائی جو صاحب اولاد ہیں، وہ دیکھ لیجئے کہ کیا ان کو خود اور ان کی اولاد کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ خود پڑھنا بھی آئے گا، اولاد کو بھی پڑھنا آئے گا، زندگی میں خود بھی تلاوت کر کے ثواب کا خزانہ جمع کریں گے، اور مرنے کے بعد بلکہ زندہ کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی اولاد جو کچھ نیکیاں کرے گی تو اس کو شعور ہوگا نیک بننے کی برکت سے، اچھے ماحول کی برکت سے، کہ مجھے اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے اولاد کی اچھی تربیت ضروری ہے، بیٹے کی اچھی تربیت ضروری ہے، کہ بیٹا بھی رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء اکرام نے لکھا کہ نکاح کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اولاد
حاصل کریں. تو جب اولاد حاصل ہو جائے گی پھر یہ برکتیں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی کہ جب اعمال کا سلسلہ منقطع ہوگا، قبر کے اندر تنہا پڑے ہوں گے، کوئی وہاں پہ مونس غمخوار ساتھ نہیں ہوگا، اس وقت جب ایصال ثواب کے تحفے بیٹے کی طرف سے بیٹی کی طرف سے آپ کو پے در پہ پہنچیں گے تو آپ کس قدر راحت اور فرحت محسوس کریں گے، آپ کو کیسا سکون ملے گا، یہ اسی وقت ہی اندازہ ہوگا. تو اولاد کو نیک بنانا، اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا، اولاد کو شریعت کے احکام سکھانا، اولاد کو دینی تعلیم بھی دلوانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہت سارے والدین ایسے ہوں گے دنیا میں کہ جو اپنی اس ذمہ داری سے کتراتے ہیں. تو یہ کترانا بھی سلیکٹڈ ہوتا ہے. اگر دنیاوی تعلیم کا معاملہ ہو تو باپ نے اگرچہ تعلیم حاصل نہیں کی، باپ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنی اولاد سے پوچھ گچھ رکھتا ہے کہ کتنا پڑھا، کیا کیا، اسکول گئے، کالج گئے، ٹیوشن پہ گئے، نہیں گئے. اب غیر حاضریوں کا معاملہ ہو تو پھر گوشمالی بھی کرتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے کہ آپ کے اپنے بچے کتنی عمر ہو چکی ان کی. اس 15 سال کے بیٹے کو، اس 20 سال کی بیٹی کو کبھی آپ نے یہ پوچھا کہ بیٹا تمہیں قرآن پڑھنا آیا کہ نہیں؟ کبھی آپ نے یہ پوچھا کہ بیٹا نماز؟ اب آپ کہیں ہم خود نہیں پڑھتے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں، ان کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دلائیں. اگر اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوئی تو پھر یہ اولاد والدین کے حقوق کس طرح پہچانے گی؟ تو یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کی تربیت آپ کی اولاد کو شریعت کی اطاعت کرنے والا، شریعت کی فرما برداری کرنے والا، شریعت کی پابندی کرنے والا نہ بنا سکی تو اس اولاد کو اپنا فرما بردار، اپنا اطاعت گزار، اپنی بات ماننے والا بنانے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیجیے. کہ جب اطاعت کی عادت نہیں ہوگی تو وہ جب وہاں اطاعت نہیں کر رہا تو آپ کی اطاعت بھی نہیں کرے گا. تو جو شرعی احکام کی پابندی کرے گا، شرعی مسائل پر چلے گا، شریعت کے احکام کی اطاعت کرے گا تو وہ آپ کی بھی اطاعت کرے گا، وہ بھی شرعی احکام پر چلے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تربیت اولاد بھی اہم ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں. تنبیہ الغافلین میں ناقص تربیت کے حوالے سے بہت دلچسپ اور سبق آموز حکایت نقل کی کہ سمرقند کے ایک عالم حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور تکلیف دی ہے. وہ حیرانگی سے پوچھا کہ بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے. تو سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا. تو آپ نے پوچھا وہ کرتا کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا وہ کھیتی باڑی کرتا ہے. تو سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہیں اس نے کیوں مارا ہے؟ نے کہا نہیں. سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ نے اس پر چوٹ کرتے ہوئے سمجھایا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ صبح کا وقت ہوگا، وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں، تم نے اسے سکھایا نہیں، لہذا وہ کچھ نہ کچھ گنگنا رہا ہوگا، ایسے میں تم اس کے سامنے آگے ہوگے،
اس نے سمجھا ہوگا کہ کوئی جانور ہے، گائے وغیرہ ہے، تو تمہارے سر پر کوئی چیز دے ماری ہوگی، شکر کرو کہ تمہارا سر نہیں پھوڑ دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیٹا رب تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ بیٹا اور بیٹی کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے، اولاد میں بھی مساوات ہو، کہ بیٹی کو اگر آپ نے زیادہ پیار کیا تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا جلن اور حسد کا شکار ہو جائے، اور اگر صرف بیٹے پر توجہ دی تو ہو سکتا ہے بیٹی احساس کمتری کا شکار ہو جائے، وہ حسد کا شکار ہو جائے کہ صرف اس گھر میں بیٹے کو پوچھا جاتا ہے، بیٹی کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا۔ ایسا نہ کیجئے، کبھی ایک بچے کو پیار کر لیا، کبھی ایک بچے کو پیار کر لیا، تو اس طرح سے اگر بیٹے بھی زیادہ ہوں یا بیٹیاں بھی زیادہ ہوں تو ان میں مساوات حکمت عملی سے قائم رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک کو ہی گود میں لیں، ایک کو ہی پیار کریں، ایک کو ہی کھلونے لا کے دیں، ایک کو ہی تحفے لا کے دیں، اور ایک سے ہی خوب لاڈ پیار کریں، کھانے کی چیزیں لا کے دیں، اور دوسرے بچے کو آپ نے اگر نظر انداز کر دیا تو اس کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے پھر تیار رہیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولاد میں مساوات کی تعلیم شریعت بھی دیتی ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ میرے والد مجھے اٹھا کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو اپنے مال میں سے فلاں فلاں چیز دی۔ تو سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو اتنا دیا ہے جتنا نعمان کو دیا ہے؟ تو میرے والد نے عرض کی نہیں۔ ارشاد فرمایا، پھر اس پر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بناؤ۔ مزید استفسار فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں تمہاری سب اولاد برابر ہو؟ تو میرے والد نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو ارشاد فرمایا، پھر ایسا مت کرو۔ کتنا پیارا مدنی پھول ہمارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ساری کی ساری جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک بنے ہمارے لیے اور ہمیں اچھا ایک رسپونس دے، تو عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ اولاد کے درمیان مساوات نہیں رکھتے تو پھر ان سے برابر کی توجہ، برابر کی عزت، برابر کے پیار کا تقاضا، یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میں والدین سے عرض کر رہا ہوں، اولاد کے لیے تو یہی ہے کہ والدین کم پیار کریں یا زیادہ پیار کریں، آپ انہیں کوشش کریں کہ دیگر اولاد سے بڑھ کر ان کا خیال رکھیں، دیگر اولاد سے بڑھ کر ان سے محبت کا اظہار کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ باپ یا ماں ان کی نظر میں اولاد ہوتی برابر ہے، وہ ایک اظہار کا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ اب چھوٹا بچہ ہے وہ فطرتاً زیادہ پیارا ہوتا ہے، اب چھوٹا جو بچہ ہے وہ منی ہو یا منا ہو، تو اب اس کو جب زیادہ پیار کریں گے تو بڑے مدنی منع یا مدنی منی کو برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام میں یہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ بیٹا اور بیٹی کے درمیان مساوات قائم رکھیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے بڑی پیاری بات کی کہ اس حدیث کی بنا پر، ایک حدیث کی شرح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ باپ اپنی زندگی میں بیٹا بیٹی ساری اولاد میں برابری کرے۔ بیٹے کے لیے میراث میں جو دگنا حصہ رکھا گیا ہے وہ بعد وفات ہے، حتیٰ کہ پیار محبت بلکہ چومنے میں بھی برابری کرے۔ اگرچہ قدرتی طور پر چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت عزیز تھیں، پیاری تھیں، کہ یہ سب سے چھوٹی تھی بیٹیوں میں۔ اس کے علاوہ لکھتے ہیں خیال رہے متقی بیٹے کو فاسق بیٹے سے زیادہ دینا
یا غریب معذور بے دست و پا اولاد کو دوسری امیر اولاد سے زیادہ دینا بلا کراہت درست ہے زندگی کے اندر۔ اگر دیکھتے ہیں نا کہ ایک بیٹے کی مالی حیثیت کمزور ہے اور دوسرے کی مالی حیثیت اچھی ہے، اب باپ اگر کچھ رقم زیادہ مالی حیثیت سے جو کمزور بیٹا ہے اس کو اگر دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بیٹا بے روزگار ہے اور ایک کا اپنا کاروبار ہے تو بے روزگار کی اگر کفالت باپ کرتا ہے، بے روزگار کو اگر خرچہ وغیرہ دیتا ہے، جیب خرچی دیتا ہے یا دیگر اخراجات کے لیے رقم مہیا کرتا ہے باپ، تو ظاہر ہے جس کی تجارت ہے اس کو تو اتنی حاجت نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ بظاہر مساوات نہیں ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح میراث المناجی جلد 3 صفحہ 353 پر ہے کہ اولاد کو برابر عطیے دے، بعض کو بعض پہ ترجیح نہ دے کہ کسی کو کچھ نہ دے یا کسی کو زیادہ دے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ زندگی میں لڑکے لڑکی کو برابر دے، تو بعض نے فرمایا کہ زندگی میں بھی لڑکے کو دگنا دے اور لڑکی کو ایک ہی حصہ۔ بعض بزرگ لڑکیوں کو دگنا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ لڑکیاں ماں باپ کے گھر مہمان ہیں اور لڑکے مقیم ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی ہی پیاری روایت کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے۔ ایک بیٹے کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ سرور کونین، ہم غریبوں کے دل کے چین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے ہیں نا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ ان میں سے ایک صحابی کا چھوٹا مدنی منا بھی تھا جو اس صحابی کے پیچھے سے آتا اور آگے سامنے بیٹھ جاتا۔ پھر اس بچے کا مدنی منع کا انتقال ہو گیا تو وہ صحابی اپنے بچے کی یاد کی وجہ سے اس حلقے میں کچھ دن نہیں آئے۔ تو جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ پایا ان صحابی کو تو پوچھا فلاں شخص کو کیا ہوا، یعنی کہاں گئے؟ تو دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی اس کا جو بچہ تھا نا جو آپ دیکھا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے ملاقات کی اور بچے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعزیت کی، پھر ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا پسند ہے کہ تم اپنی عمر میں زندگی میں اس سے نفع اٹھاتے یا جب بھی تم جنت کے کسی دروازے پر جاؤ تو وہ تم سے پہلے وہاں موجود ہو اور تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ پسند ہے کہ جنت کے دروازے پہ وہ مجھ سے پہلے موجود ہو اور میرے لیے دروازہ کھولے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولاد بیٹا یا بیٹی اگر زندہ رہیں، نیک بن جائیں تو بھی فائدہ، ہم پہلے چلے گئے اولاد پیچھے ہے تو وہ ایصال ثواب کرتی رہے گی تو بھی ہمارا فائدہ، اولاد اگر پہلے چلی گئی اور ہم نے صبر کیا اس کے اوپر تو پھر اس اولاد کے فوت ہونے پر، خاص کر چھوٹی اولاد کے فوت ہونے پر جو آخرت میں ہمیں سہولتیں ملیں گی ان سہولتوں کو دیکھ لیجئے۔ تو ہر طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ میرے رب عز و جل کی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بیٹی بیٹے دونوں کی قدر کرنے اور حقیقی معنوں میں اسلامی اصولوں کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
ترجمہ کنزُل ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟